بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے صاحب کرامت ولی اللہ تھے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک تاجر ابو المظفر حسن آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ یا سیدی، میں تجارت کے سلسلے میں ملک شام کا سفر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ قافلہ تیار ہے۔ اس وقت میرے پاس 100 اشرفیاں اور تقریباً اتنی ہی مالیت کا سامان موجود ہے۔ آپ میرے حق میں دعا فرمائیں کہ میں اس سفر سے کامیاب واپس لوٹوں۔ حضرت شیخ حماد دباس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر تم نے اس برس سفر کیا تو موت کے گھاٹ اتار دیے جاؤ گے اور تمہارا مال و اسباب لوٹ لیا جائے گا۔ تاجر نے یہ بات سنی تو بہت افسردہ ہوا اور پریشان ہو کر آپ کی مجلس سے چلا گیا۔ اس کے بعد وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ ان دنوں ابھی نوجوان تھے، کی خدمت میں حاضر ہوا اور تمام واقعہ عرض کیا۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، تم اس سفر پر روانہ ہو جاؤ، انشاءاللہ تم صحیح سلامت واپس لوٹو گے، میں اس بات کا ذمہ لیتا ہوں۔ تاجر نے جب حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات سنی تو بہت خوش ہوا اور سفر کی تیاری شروع کر دی۔ اس کے بعد وہ تجارت کی غرض سے قافلہ کے ساتھ ملک شام کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں پر پہنچ کر اس نے اپنا اسباب 1000 دینار میں فروخت کر دیا۔ پھر وہ ایک حمام میں گیا اور حمام کے طاق میں 1000 دینار کی تھیلی رکھ دی۔ اتفاق سے وہ اس تھیلی کو حمام کے طاق سے اٹھانا بھول گیا اور اس مکان میں آ گیا جہاں وہ ٹھہرا ہوا تھا۔ اسے گہری نیند آ گئی اور وہ سو گیا۔ خواب میں اس نے دیکھا کہ جس قافلے کے ہمراہ وہ سفر کر رہا ہے، اس پر ڈاکوؤں نے حملہ کر کے سارا سامان لوٹ لیا ہے اور قافلہ کے ہر شخص کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ ایک ڈاکو نے اسے بھی قتل کر دیا ہے۔ اس دہشت ناک خواب کو دیکھ کر وہ بڑا ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور کانپنے لگا، مگر وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ اسے اپنی گرد پر خون کا اثر محسوس ہو رہا تھا اور شدید ضربات کا درد بھی محسوس کر رہا تھا۔ پھر اسے اپنی دینار والی تھیلی یاد آ گئی۔ وہ بھاگتا ہوا حمام میں گیا، تھیلی اسی طاق میں پڑی ہوئی تھی۔ اس نے وہاں سے اٹھا کر اپنے قبضے میں کر لی۔ وہ تاجر جب اس کامیاب سفر کے بعد صحیح سلامت خوشی واپس بغداد لوٹا تو اس نے فیصلہ کیا کہ دونوں بزرگوں سے ملے گا، لیکن اس شش و پنج میں پڑ گیا کہ پہلے حضرت شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ سے ملوں یا حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے۔ چونکہ شیخ حماد دباس رحمۃ اللہ علیہ ضعیف تھے، اس لیے وہ سب سے پہلے ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے اس کو دیکھتے ہی فرمایا، جاؤ پہلے سیدی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، انہوں نے تمہاری بریت اور فائدے کے لیے 70 بار اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے، تب جا کر تمہاری تقدیر تبدیل ہوئی ہے، حالانکہ تمہاری تقدیر میں سرمایہ کا نقصان اور تمہارا قتل ہونا لکھا ہوا تھا۔ آپ کی دعا کی بدولت اللہ تعالیٰ نے تمہاری تقدیر کو بدل دیا اور اس واقعے کو بیداری سے خواب میں منتقل کر دیا۔ اس کے بعد وہ تاجر حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ شیخ حماد دباس رحمۃ اللہ علیہ نے میرے 70 بار سفارش کرنے کی بات تمہیں بتا دی ہے۔ وہ تاجر کہنے لگا، ہاں بتا دی ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، میں نے تمہاری تقدیر کو بدلنے کے لیے اللہ سے 70 بار التجا کی تھی۔